بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، اور جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، مکین جو ہوتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ اس نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ اصل میں اس کا گھر ہے، کیونکہ اس نے گھر میں بچے دیے ہیں۔ اور جب بھی کوئی بلی کے پاس جائے گا تو کیونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں ساتھ، ماں بننے کی طاقت آ جاتی ہے اس کو، وہ کھانے کو پڑتی ہے، کاٹنے کو دوڑتی ہے، پنجہ مارنے کو دوڑتی ہے۔ وہ تو بلی ہے، چوپائی ہے۔ آپ چونٹی کی مثال لے لیں۔ چونٹی کس گھر میں آئے گی؟ جس گھر میں رزق ہوگا۔ جس گھر میں رزق نہیں ہوگا نا، وہاں چونٹی بھی نہیں آئے گی۔ اور چونٹی بھی وہ سمجھتی ہے کہ میری جگہ یہ میرا ایریا ہے، جب بھی بھوک لگے گی وہ باہر آئے گی، چاہے ایک دانہ کیوں نہ ملے۔ وہ دانہ اٹھانا اس کے اوپر، اس کے ہاتھ سے، اس کے منہ سے 10,000 بار بھی نیچے گرے پھر بھی اٹھائے گی، کوشش کرے گی، لے کے جائے گی، اپنے بل میں لے کے جائے گی۔ اور تو اور پرندے ہیں، جس بنیرے پہ پرندے اسی بنیرے پہ آتے ہیں جہاں پہ کوئی پانی ملتا ہے، دانہ ملتا ہے، اور بڑے فخر سے اس کے بنیرے پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس بنیرے کو نا اپنا گھر سمجھتے ہیں، ملکیت سمجھتے ہیں۔ جب بھی بھوک لگتی ہے اڑتے اڑتے پہنچتے وہاں پہ، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پانی ملے گا، یہاں دانہ ملے گا۔ تو چوپاہے، حشرات، پرندے، سب کے بارے میں تو سوچ لیا، تو کبھی اس بہن کے بارے میں سوچا ہے جو شادی کے بعد کس کو پرائی کر دیتے ہیں؟ جب وہ گھر میں آتی ہے تو جب بڑے وبال بنتے ہیں، بھابھیوں کے منہ بن جاتے ہیں، بچوں سے کہتی ہیں آگے تمہاری پھپھو، کر لو اب سیاپا، گزار لو چھٹیاں، اب یہ کر دیں گے، بچے گن ڈالیں گے، بچے یہ چیز توڑ دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہزار سوال کر دیں گے۔ شوہر آئے گا تو اسے کہیں گی آگے تمہاری بہن، اب ہم کو مشکل ہو جائے گی، اب یہ ایسے کر دے گی۔ کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ میری نند آ گئی ہے، اس کا بھی رشتہ ہے، نہیں کہیں گی۔ اور دیکھا جائے نا، وہ جو بھابھی کہہ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی کسی گھر میں پھوپھو ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے، وہ بھی کسی گھر میں پھوپھو ہے، لیکن وہ اس نے اس بات کو غور نہیں کرنا۔ اگر ایک عورت کو دوسری عورت سمجھ جائے نا، تو یہاں تک بات ہی نہ بھلے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہی جو ہوتی ہے نا، اس گھر کی لڑکی ہوتی ہے، جب شادی کے بعد چلی جاتی ہے سسرال، تو وہاں وہ چاہے کسی بڑے شہر میں کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ سوچے گی کہ میرا جو گاؤں ہے نا، میں وہاں جا کے شاپنگ کروں گی، چاہے پورے گاؤں میں گن کے 10 دکانیں کیوں نہ ہو، کہے گی وہاں چیز اچھی ملتی ہے، وہاں چیز خالص ملتی ہے، وہاں یہ چیز بہت اچھی ملتی ہے۔ شہر میں چاہے اسے 1000 گنا چیز اچھی کیوں نہ ملتی ہو، وہ گاؤں میں آ کے شاپنگ کرے گی۔ کیوں؟ گاؤں کی گلیوں سے واقف ہے، گاؤں کے بازار سے واقف ہے، کسی چاچا کی دکان ہے، کسی انکل کی دکان ہے، وہ سب کو جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، وہاں وہ چیز خرید کے لے کے جائے گی۔ اب وہی بھائی جو بچپن میں اسی بہن کو چھوڑ کے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ، کبھی اسکول چھوڑنے جاتا ہے، کبھی کالج چھوڑنے جاتا ہے، کبھی مدرسے چھوڑنے جاتا ہے، جو بہن کا خیال کرتا ہے، اس کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے، وہی بعد میں اس اپنی بیوی کے کہنے پہ متنفر ہو جاتا ہے، اور اسی بہن سے جناب سیدھے منہ بات نہیں کرتا پھر وہ۔ اور یہ جتنا بھی ایک گول چکر ہے دنیا کا، اور یہ جو گھر کا گول چکر ہے، اس میں سارا ہاتھ عورت کے پاس ہے، جتنے بھی حق ہیں۔ کیونکہ مرد نہیں چاہتا، مرد کو سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کے حالات نہ خراب ہوں، میں روز جھگڑا نہیں کر سکتا، باہر سے کام سے تھک آ رہا ہوں، آج میں بیوی سے جھگڑا کروں، کل میں بہن سے کروں، کل میں ماں سے جھگڑا کروں، گھر نہ ہو گیا، پانی پت کی لڑائی ہو گئی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس کو اگر ختم کرنا ہے تو سارا جو عمل دخل ہے نا، اس بھابھی کے سر پہ ہے، جس نے سر پہ ہر وقت تلوار رکھی ہوتی ہے، اور وہ تلوار ہمیشہ گرتی ہے جو اس کا شوہر ہے، اس کے رشتہ داروں پہ، کیونکہ اس کو اس کی نظر میں جتنے بھی سب عیب ہیں نا، شوہر کے رشتہ داروں میں ہے۔ اس کی ماں میں عیب ہیں، اس کی بہن میں عیب ہیں، اس کی بھابھیوں میں، اس کے بچوں میں، ان کے چاچو تایا کے رشتہ داروں میں، ان میں سب عیب ہیں۔ اور جب سے سب سے پوتر خاندان نا، اس کا خاندان عورت کا خاندان ہے۔ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے اور یہی پھرڈا چلا ہوا ہے۔ اب خود سوچو، وہ جو گھر جس میں وہ لڑکی نے پروان چڑھی ہوتی ہے، بچپن گزارا ہوتا ہے، اس کو اگر آنکھوں میں پٹی باندھ دو نا، سیڑھیوں کے پاس چھوڑ دو، اس کو سیڑھی چڑھ کے اوپر آ جا، تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوگی، بغیر گرے، بغیر کسی چیز کو ٹکرائے وہ چھت تک پہنچ جائے گی۔ کیوں؟ وہ اسی سیڑھیوں پہ دن میں 10 بار اتری ہوتی ہے اور 10 بار سیڑھی پہ چڑھی ہوتی ہے، ایک ایک کونے سے واقف ہوتی ہے۔ گھر کا پہلے خیال کرنا، اسی بہن سے جب پہلے پوچھتے ہیں گھر میں رنگ کس طرح کرانا ہے، یہاں پہ ٹائل کس طرح کی لگانی ہے، یہاں پہ کام کس طرح کا ہونا ہے۔ بعد میں جب شادی کے بعد پڑھائی کر دیتے ہیں، بھائی خبردار بھائی ہمارے گھر کے معاملے میں دخل نہیں دینا۔ کیوں بھائی دخل کیوں نہیں دینا؟ وہ ہم باہر سے آئے گئے سے تو رائے لیتے ہیں،
اس کی بھی رائے سن لو، مانو اپنی۔ تو لیکن ہے کہ عورت نے عورت کا گھر برباد کر رکھا ہے، یہ تو ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ سیدھا نہیں ہونا، نہ سکون سے رہنے دینا، سیپریٹ رہنا ہے جی، ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہماری پرسنل لائف ہے، اف اٹس مائی لائف، وہ سب کی لائف لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اپنا خیال تو ہر کوئی کرتا ہے، مسئلہ تو یہ ہے تب بڑاپن تبھی پتہ لگتا ہے کہ دوسرے کا خیال بھی کرو۔ یہ زندگی میں کسی اور کے کام آؤ گے نا، اللہ کی مخلوق ہیں، دعائیں دیں گی، وہ چونٹیاں دعائیں دیتی ہیں، وہ بلی دعائیں دیتی ہے، وہ پرندے دعائیں دیتے ہیں، ان کی بولی ہم نہیں سمجھتے اور نہ وہ ہماری بولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اعتبار ہوتا ہے یہاں مجھ کو کوئی گلیل سے مارے گا نہیں۔ ایسے ہی چونٹیوں کو پتہ ہوتا ہے یہاں میرے پر کوئی سپرے نہیں کرے گا، اس بلی کو پتہ ہوتا ہے یہاں میرے کو بلی کو نا جو میرے کو لازمی رات کو نا ایک پہلے دودھ مل جائے گا، کوئی ڈنڈے سے مجھ کو نہیں مارے گا، کوئی میرے بچوں کو یہاں سے باہر نہیں پھینکے گا۔ جب ان چیزوں کا اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے تو اس بہن پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے آپ، جس کو شادی کے پہلے تو بڑا آپ نے سجا کے رکھا ہوتا ہے، بڑا سنوار کے، بڑا چھپا کے، بڑے پردوں میں رکھا ہوتا ہے، بعد میں جناب وہ آ گئی ہے، اس کا رشتہ نام ہی بدل گیا، پھپھو۔ ایسے لوگ ہیں بدنام کر دیتے ہیں، نہ ساری پھپھو اچھی ہیں اور نہ سارے بھائی اچھے ہیں، پھپھو میں بھی بہت خراب ہوں گی اور بھائی میں بہت خراب ہوں گے، بھابھی میں بہت مسئلے ہوں گے، لیکن پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے، لیکن سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ رشتوں میں نا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ان میں جو جھک جاتا ہے نا پھل اسی میں لگتے ہیں۔ میری والدہ تو ایک ہی بات بتاتی ہے، جو جھکتا ہے نا عزت اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، اگر جھکنے سے، پیچھے ہٹنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے نا تو میرے سے آ کے وہ کمی، میں تمہاری کمی پوری کر دوں گا۔ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ حقوق و بعد، یہ ساری چیزیں حقوق و بعد میں آتی ہیں۔ رشتوں کو بنائے رکھنا، آج کل گھر بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، مکے مکان ہو گئے ہیں، پکے جناب مکان بنیرے اور جناب ٹائل پتھر چیز لگ چکی ہے، دل بہت سمارٹ ہو گئے ہیں، وہ ذرا سی ٹھیس سے نا ان میں وائرس آ جاتا ہے ہمارا، اور اس کا ہم نے اینٹی وائرس بھی نہیں رکھا ہوا ساتھ اپنے۔ تو ہمیں اپنے رشتوں کو کیسے سنبھالنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ تہیا کریں آج سے کہ رشتوں کو قدر کریں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے بہن بھائیوں میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ جنازوں میں بیٹھے ہوتے تب بھی اسے دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، رشتوں کو بھی آباد کر کے رکھیں۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔